بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جنرل عاصم منیر کی اپوائنٹمنٹ سے 72 گھنٹے پہلے تک کون کون سی سازشیں ہوتی رہیں، کون کون ان سازشوں میں ملوث تھا، اسے میں سازش کیوں کہہ رہا ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ 26 تاریخ کو عمران خان نے لانگ مارچ بالآخر ایک سرپرائز چڑھائی اسلام آباد پر، اس کا فیصلہ اور اعلان کر رکھا تھا۔ عمران خان کو چیک میٹ جسے کہتے ہیں نا چیس میں یا شطرنج میں، وہ جو چیک میٹ ہے وہ کیسے کیا گیا، اس میں کون کون سے اہم کردار شامل تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس میں ڈاکٹر آصف علی زرداری کا کیا کردار تھا۔ ویسے تو لمبی کہانی ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ آخری وقت تک یعنی 72 گھنٹے پہلے تک، میں نوٹیفیکیشن جاری ہونے سے پہلے، سمری پر دستخط ہونے سے پہلے، خاص طور پر نوٹیفیکیشن کی میں بات کر رہا ہوں، 72 گھنٹے پہلے تک ان کی یہ بھرپور خواہش اور کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو 6 ماہ کی ایکسٹینشن دے دی جائے، جو کہ اس وقت وزیر اعظم کا اختیار تھا۔ اس کے لیے وہ براہ راست خود کوئی کوشش نہیں کر رہے تھے، بلکہ ان کے کچھ خیر خواہ ود ان دی انسٹیٹیوشن، ریٹائرڈ اینڈ سم نان پولیٹیکل جو اینٹیٹیز ہیں، وہ اس کی کوشش کر رہی تھیں، اور جس میں آبویسلی اب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید بھی شامل تھے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے مستقبل میں یعنی مارچ اپریل میں آرمی چیف بننے کی راہ ہموار کی جائے۔ اس کے لیے جنرل قمر جاوید باجوہ بطور برج کا کام ادا کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ 2 چیزیں ہیں اگر آپ کو یاد ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ اس وقت میاں نواز شریف نے بالکل کیٹیگریکلی اپنے بھائی کو یہ کہہ دیا کہ اگر یہ آپ کے اس اختیار کو نہیں مانتے تو کم وٹ میں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کر لیں، آرمی چیف جنرل عاصم نصیر کو ہی بنایا جائے گا۔ عاصم منیر، وہ عاصم نصیر ہمارے ایک رپورٹر ہیں جیو کے تھے، وہ ان کا نام اکثر زبان پر آ جاتا ہے۔ بہرحال جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ ان کو ہی آرمی چیف بنایا جائے۔ اور اس حوالے سے اب یہاں تک کہ مارشل لا کی باتیں بھی کی گئیں، لیکن جب نواز شریف تک یہ خبر پہنچی کہ آخری جو کور کمانڈرز کی کانفرنس تھی، اس میں جب مارشل لا کی کسی پاسبلٹی کا ذکر کیا گیا تو 90% جو کور کمانڈرز تھے انہوں نے کہا جی کہ مارشل لا نامنظور، ایسی بات سوچیں بھی مت۔ جب یہ خبر نواز شریف تک پہنچی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے آخری طرف کا جو کارڈ ہے، جو ٹرمپ کارڈ جسے ہم کہتے ہیں، وہ انہوں نے کھیلا، اور انہوں نے کہا کہ نتھنگ ڈوئنگ عاصم منیر اینڈ گو ہیڈ۔ سمری آتی ہے نہیں آتی، اب 22 تک سمری نہیں آئی ہوئی تھی، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جب پہلی سمری آئی تو اس میں 5 لوگوں کے نام تھے جن میں جنرل عاصم منیر کا نام نہیں تھا۔ بہرحال 22 تاریخ شام کو ٹیلی فونک گفتگو ہوتی ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی اور ڈاکٹر آصف علی زرداری کی۔ ڈاکٹر آصف علی زرداری فوراً وزیر اعظم ہاؤس پہنچتے ہیں، وہاں 1 on 1 یا 1 to 1 ملاقات ہوتی ہے دونوں کی، آصف زرداری اور شہباز شریف کی۔ آصف زرداری ان کو یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر سمری نہیں بھی آتی آپ کیبنٹ کا اجلاس بلائیں، آپ کو قانونی اختیار دیتا ہے۔ سمری کوئی آئینی یا قانونی بات نہیں ہے، یہ ایک روایتی معاملہ ہے، ٹریڈیشنل ہے، نہیں آتی یعنی GHQ سے نام نہیں آتے، نہ آئیں، آپ کیبنٹ کا اجلاس بلائیں، جنرل عاصم منیر کو پہلے ریٹین کریں، اس کے بعد یعنی ایز اے 4 اسٹار جنرل بنا دیں یا 3 اسٹار جنرل ان کو ریٹین کر لیں۔ یہ وزیر اعظم کا اختیار ہے آئینی، قانونی اور صاحبدیدی، اور آپ یہ کام کر دیں۔ جب یہ اطلاع پہنچائی گئی کہ جناب اگر
ہمیں آپ نام نہیں بھجواتے، وزارت دفاع کو سمری موو نہیں کرتے، یعنی نام وہ جو ڈوسیئر ہوتے ہیں مختلف جرنیلوں کی فائلیں، ان کے ACR وغیرہ، یہ آپ نہیں بھجواتے تو کوئی بات نہیں، وزیر اعظم اپنا اختیار استعمال کریں گے۔ تو پھر GHQ سے رات گئے سمری آتی ہے۔ جی ہاں، اگر آپ کو یاد ہو تو رات 12:01 یا 2 پر ISPR نے اس حوالے سے ایک پریس ریلیز جاری کی، جس میں یہ بتایا گیا کہ جی 6 سینئر موسٹ جنرلز کے نام بھجوا دیے گئے MOD کو، یعنی منسٹری آف ڈیفنس کو۔ اس کے بعد اگلے دن یہ فیصلہ ہوتا ہے اپنے اتحادیوں سے، وہ کہتے ہیں جی عاصم منیر، انہوں نے کہا جی گو ود اٹ۔ 24 کو جب کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے، کابینہ کا، وفاقی کابینہ کا، اس میں پہلے جنرل عاصم منیر کو ریٹین کیا جاتا ہے، کابینہ اس کی منظوری دیتی ہے۔ اس کے بعد جنرل عاصم منیر کو نیا آرمی چیف اور جنرل ساحر شمشاد مرزا کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے۔ اب یہاں سے تھوڑا آگے جانے سے پہلے عمران خان کا جو چیک میٹ ہے، عمران خان کو یہ تاثر دیا گیا تھا کہ یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے 26 نومبر کی تاریخ جو ہے وہ پک کی تھی، چوز کی تھی کہ 26، اس کی ایک اہمیت ہے۔ 27 کو لیفٹیننٹ جنرل، اس وقت لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو ریٹائر ہونا تھا، اور عمران خان کا یہ تھا کہ میں 26 کو آؤں گا، دھرنا دوں گا، کیونکہ جنرل باجوہ کی بھی ایک خاموش حمایت حاصل تھی، جنرل فیض کی بھی، اور ایک دو اور جرنیل صاحبان ہیں، ان کی بھی آشیرواد حاصل تھی کہ آپ آئیں، آپ دباؤ ڈالیں گے، حکومت دباؤ میں آ جائے گی، اور ہم پھر کہیں گے کہ جی اب اور کوئی چارہ نہیں ہے، جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دے دیتے ہیں 6 مہینے کی، اس دوران انتخابات ہو جائیں گے، اس کے بعد عمران خان جیت جائیں گے، عمران خان پھر آ کے اپنی مرضی کا آرمی چیف لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو اپوائنٹ کر دیں گے۔ یہ وہ سارا معاملہ تھا۔ 24 کو، اب 24 کی شام یا 25 کی شام کو یا 25 کے صبح کو وزیر اعظم نے ترکی کے دورے پر جانا تھا، تو اس سے پہلے یہ اناؤنسمنٹ کر دی گئی اور سمری بھجوا دی گئی صدر مملکت کو، اور ساتھ ہی ساتھ جب ایک آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہو جائے، کیبنٹ بھی منظوری دے دے، تو اس کے بعد صدر کے پاس کیا اختیار رہ جاتا ہے؟ صدر نے اپنا مائنڈ تو اپلائی نہیں کرنا تھا۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا، صدر نے جب یہ کہا کہ وہ عمران خان سے، میں نے کہا کہ جناب آپ جہاز میرا لیں۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ صدر مملکت جو ہیں وہ وزیر اعظم سے درخواست کرتے ہیں کہ جی اپنا جہاز مجھے لیں، اس جہاز پر جاتے ہیں، 45 منٹ گپ شپ کر کے واپس آ جاتے ہیں، سمری ساتھ نہیں لے کر جاتے، واپس آ کر سمری پر دستخط، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ سمری پر دستخط کر کے گئے تھے۔ یہاں تک یہ معاملہ ہو گیا۔ اب عمران خان کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا کہ کایا ایک دم پلٹ گئی، پہلے ہی پلٹی ہوئی تھی، لیکن ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا کہ وہ 26 کا ذہن میں رکھے ہوئے تھے کہ 26 تک تو معاملہ کھینچے گی حکومت بھی اور میں بھی، اور 26 کو ان پر دباؤ آئے گا، اور یہ دباؤ میں آئے گا۔ اب عمران خان کو کون سمجھائے کہ آپ کی تمام جو کھلاڑیوں والی جو زندگی ہے اور آپ کی جو سیاست والی زندگی ہے وہ ایک طرف، اور وہ جو ہمارے سیزنڈ پولیٹیشین دوسری طرف ہیں، ڈاکٹر آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان، اختر جان مینگل، میاں نواز شریف سب سے بڑھ کر ایک بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، اور دیگر جو ان کے جو اکابرین ہیں، ان کی سیاست، سیاسی گٹھ جوڑ توڑ کے ماہرین ہاں، جس دن 22 تاریخ کو وزیر اعظم سے ملاقات کی آصف علی زرداری نے، اسی روز چودھری شجاعت سے ملنے وہ چلے گئے، ان کی عیادت کے لیے گئے، لیکن چودھری شجاعت نے اس کے بعد ایک بیان جاری کر دیا جی کہ وہ جو سینئرٹی ہے، میرٹ ہے، سینئر موسٹ کو بنا دیا جائے، تو اس طرح وہ پریشر جو ادھر آیا ہوا تھا اس پریشر کو ٹرانسفر کر دیا گیا رات کو، جس طرح میں نے بتایا کہ جی وہ سمری موو ہو گئی۔ اب اس دوران جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید، اب کہا یہ جاتا ہے کہ جنرل فیض حمید اور جنرل قمر جاوید باجوہ دونوں کے سسر صاحبان جو ہیں وہ آپس میں گہرے دوست ہیں، بڈیز ہیں۔ اعجاز امجد، شاید میجر اعجاز امجد نام ہے جنرل باجوہ کے سسر صاحب کا، اور سنا ہے بڑے مرنج اور بڑی زبردست قسم کے انسان ہیں، ان کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ لیکن اب میں جنرل فیض کے جو سسر ہیں، میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا، لیکن یہ آپس میں دونوں بہت گہرے دوست ہیں، جس کی وجہ سے یہ دونوں بھی دوست بن گئے۔ اور یہ پروجیکٹ عمران خان
کو آگے لے کر یا اس کو ایگزیکیوٹ کرنے والے جو 2 جرنیل ہیں، ان میں تو یہ پروجیکٹ تو میں نے آپ کو بتایا بہت پرانا تھا۔ اب یہاں سے کہانی جو ہے وہ اپنے اختتام پر پہنچتی ہے کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اور جنرل باجوہ خود تو انہوں نے جانا ہی تھا، خود تو گئے، لیکن ساتھ اپنے جنرل فیض حمید کو بھی لے گئے، یعنی پروجیکٹ عمران کے جو 2 بڑے کرتا دھرتا تھے۔ اور اب ظاہر ہے ان کی جو ارلی ریٹائرمنٹ ہے اس پر بھی اس کی منظوری بھی انہوں نے، یعنی اس کی ریٹیفیکیشن، نوٹیفیکیشن، وٹ ایور، ویٹنگ، جو بھی سگنیچر ہوتا ہے آرمی کا طریقہ کار، وہ انہوں نے کی جانے سے 1 دن پہلے، کہ ایسا نہ ہو نئے جو آرمی چیف ہیں وہ اس کو روک لے کہ ہولڈ یور ہارسز، دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے، کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ جنرل فیض ایک آرگنائزڈ، ویل آرکیسٹریٹڈ ایک کیمپین میں ملوث تھے جنرل عاصم منیر کے خلاف۔ اب یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے، اٹس این اوپن ٹاک، اور آج دن تک کسی جانب سے اس کی تردید نہیں کی گئی۔ جنرل فیض کی یہ خواہش تھی کہ میں نہیں تو کم از کم اے نہیں، کوئی اور۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ جنرل باجوہ بھی یہ نہیں ہے اب میدان میں، ان کو ایکسٹینشن نہیں دی جا رہی، اور جب جنرل فیض نے یہ بھانپ لیا تو پھر انہوں نے اپنے من پسند ایک اور، وہ 76 لانگ کورس کے، انہوں نے کہا جی کہ ان میں سے جو بھی ہو جائے، آپس میں انہوں نے تہیہ کر لیا ہوگا کہ جی ہم میں سے جو بھی ہوگا ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، نو وریز، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن کیا ہوا؟ وہی ہوا۔ اب میں ایک اور ویڈیو میں بتاؤں گا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے جو سب سے بڑی غلطی کی بطور جرنیل، کیونکہ پالیٹکس میں تو وہ ملوث تھے ہی، لیکن ظاہر ہے سیاستدان تو نہیں تھے، وہ یہ تھی کہ وہ 12 اپریل کو جو جنرل بابر افتخار نے، میجر جنرل تھے اس وقت، بابر افتخار نے جو بطور DGISPR ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو ایکسٹینشن دی بھی گئی تو وہ قبول نہیں کریں گے، وہ ہر حال میں 29 نومبر کو ریٹائر ہوں گے، اینڈ دیٹ واز دا ٹائم جہاں جنرل باجوہ نے اپنی پوزیشن کو ویک کر دیا۔ وہ ایک لیم ڈک سٹنگ چیف بن گئے، آرمی چیف۔ اب سب کو پتا تھا انہوں نے جانا ہے، وہ اس معاملے کو نہ چھیڑتے، آخری دن تک یہ ایک کیوریاسٹی برقرار رہتی کہ جی نہیں جنرل صاحب نہیں جا رہے۔ جب انہوں نے ایک مرتبہ اعلان کر دیا DGISPR نے، تو پھر آرمی کے اندر اپنی لابینگ شروع ہو گئی کہ آج یہ جرنیل تو جا رہا ہے، اب دیکھیں باقی کون ہے، اور باقی سب نے اپنے اپنے طور پر اپنی اپنی لابینگ کی۔ اور اگر اس کے بعد پھر جو دیکھیں واشنگٹن میں جب پاکستان ایمبیسی میں وہ جو پاکستانیوں، ایلیٹ پاکستانیوں یا بزنس مین کی جو کمیونٹی ہے جو، اس سے جب وہ انہوں نے خطاب کیا، انہوں نے کہا جی میں تو جا رہا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے NDU میں خطاب کرتے ہوئے کہہ دیا میں تو جا رہا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ پیچھے لگے رہے کہ نہیں نہیں نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے کہا، عمران خان کے انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ ہاں ان کو ایکسٹینشن دے دی جائے تو اچھی بات ہے، اگلے انتخابات تھا۔ اس کے پیچھے بھی وجہ یہی تھی جنرل فیض، لیکن نہ وہ ہوا نہ یہ ہوا۔ اب اب لوگ کہتے ہیں جناب عمران خان نے جنرل فیض حمید کو خراب کیا ہے، گندہ کیا ہے، اس کا کریئر تباہ۔ ایک لیفٹیننٹ جنرل بن گیا ہے ایک شخص، کور کمانڈ کر لی ہے، DGISI رہ چکا ہے، بے شک متنازع صحیح، بے شک کنٹروورشل صحیح، ایک اینڈ ہوتا ہے نا۔ اب پتہ نہیں پاکستان میں 32 33 34 لیفٹیننٹ جنرلز ہوں گے یا اتنے ہی ہوتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں ان میں سے تو ایک ہی بنے گا نا آرمی چیف، تو باقی کے لیے، باقی سب کے لیے تو اینڈ آف دی کریئر ہے نا، اینڈ آف جیسے کہہ لیں جو بھی ہے دی گیم۔ ایک سول سرونٹ ہے، اس کی کیا خواہش ہوتی ہے کہ وہ گریڈ 22 تک جائے، تو وہ 22 سے آگے کدھر جائے گا؟ یہ بھی ایک لیفٹیننٹ جنرل، 2 4 سٹار جنرل بنتے ہیں ان میں سے، اب وہ سارے تو نہیں بن سکتے، تو 34 ہیں اگر، تو 34 میں سے 2 بنیں گے، باقی 32 تو نہیں بنتے۔ سملرلی اب جنرل فیض حمید کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جنرل فیض حمید لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے سے ریٹائر ہوئے، انہوں نے DGISI کے عہدے پر رہے، DGC رہے اس سے پہلے، اس کے بعد وہ کور کمانڈر پشاور رہے، کور کمانڈر اپنا بھاولپور رہے، ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی کیمپین چلاتے رہے وہاں سے چھٹی لے کے۔
اسلام آباد F10 میں F8 میں سیف ہاؤسز میں. اور آپ کو پتہ ہے پھر یہ باتیں ہم تک پہنچتی ہیں، ان لوگوں تک بھی تو پہنچتی ہوں گی. خیر اینی ویز، سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے میں یہ سمجھتا ہوں وہ عمران خان کی پالیٹکس کو ہوا ہے کہ جنرل فیض خود تو ریٹائر ہو گئے وتھ آل، ابھی تک آل جسے کہتے ہیں پرکس اینڈ پریویلیجز، اور جو کچھ بھی ایک ریٹائرڈ ہونے والے جرنیل کو یعنی 3 اسٹار جنرل کو جو کچھ ملتا ہے، اطلاعات کے مطابق کوئی تقریباً 1 ارب روپے کا پیکج ہوتا ہے، کم و بیش ہو سکتا ہے 70-80 کروڑ کا ہو، پینشن، پلاٹس، گھر، یہ وہ بہت کچھ ہوتا ہے. اپنی زندگی میں کیا کچھ کماتے ہیں آپ کو پتہ ہے. یہ معذرت کے ساتھ میں تو ایسے ریٹائرڈ میجرز کو بھی جانتا ہوں خدا کی قسم جو کہ کروڑ پتی ہیں اور ایز اے میجر ریٹائر ہوئے ہیں. اور سول سرونٹ کیا ہوتا ہے؟ 18 گریڈ کا افسر ادھر میجر، یہی ہوتا ہے، لیکن کروڑوں پتی ہیں. خیر، تو اب عمران خان کو بند گلی میں داخل کر کے خود تو وہ اگر ان کی وہ کسی معاملے میں انکوائری ہوتی ہے وہ ساری مراحت ان سے لے نہیں جاتی، وہ الگ بات ہے. لیکن جنرل فیض تو ہی ول آلویز بی کالڈ ایز جنرل صاحب، جنرل ریٹائرڈ، بلکہ لوگ نام کے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ بھی نہیں لگائیں گے، جنرل ریٹائرڈ. کنٹروورشل ہوں گے کیا؟ پیسہ ہے، نام ہے، پوری دنیا. اور پھر آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے عرب بادشاہ ہیں، کسی نہ کسی جگہ کنسلٹنٹ لگا لیں گے، کسی سیکیورٹی ایجنسی کا ہیڈ لگا دیں گے، تو بڑے ایک لمبی داستان ہے، وہ الگ ہے. بہرحال یہ معاملہ ہے جناب کہ عمران خان، مجھے وہ اپنے دوست تو نہیں ہے، خیر ہمارے جرنلسٹ کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے، محسن بیگ کی وہ بات یاد آتی ہے، عمران خان تو گیا. اب ایسے لگتا ہے کہ کسی ولی نے یہ بات کہی تھی، بالکل ایسے ہی ہوا ہے. فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ.